بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ تقریباً آپ سب اور ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان میں پورے تقریباً پاکستان کے اندر جو تقریباً 70 سے 80% پاکستان اس وقت پانی میں، اور جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو ہم لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں، تو وہ ان سے باتیں پہنچ رہی ہیں، اور جس طرح حالات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس ربی کریم ہے جو اس چیز کو بہتر کر سکتا ہے اور اس آفت سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ تو سندھ کے اندر بھی ان گزشتہ 2-3 ہفتوں کے اندر بہت حالات اندرونی طور پہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے فلڈنگ، لوگوں کے اندر لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر یعنی 12 فٹ جو ہے وہ پانی ہے، اور کئی جو ہے وہ جگہوں پہ لوگوں کے گھر جو ہے تقریباً کوئی یعنی رپورٹ جو ابھی کاؤنٹ کی گئی ہے اس کے حوالے سے کہ 4 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے بے گھر ہوئے ہیں پورے پاکستان کے حوالے سے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، اور 20 سے 30 لاکھ لوگوں کی جو مال مویشی ہے وہ ڈوب گئی۔ تو آپ سوچو کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور آپ سوچو اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، سبزی مہنگی ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے دودھ، مویشی جب مر رہا ہے تو دودھ کیسے آئے گا، وہ بھی مہنگا ہو رہا ہے۔ تو یہ دن تو ٹف ہیں، لیکن اس کے بعد جو قلت ہے، زمینیں، فصلیں، کوئی فصل نہیں رہی، تقریباً فصلیں بس اللہ تعالیٰ نے جس کو حفاظت دی وہ بچی، لیکن تقریباً 80% چلی گئی۔ تو آپ سوچو کہ وہ فصلیں چلی گئی تو قلت ہوگی، آپ کی خورد و نوش کی جو اشیاء ہے اس میں قلت ہوگی، خوراک کی قلت ہوگی، تو اس کی جو انفلیشن ہوگی، اس کی جو ہے وہ مہنگائی بڑھے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ٹف ڈیز تو ہیں، لیکن آنے والے دن اور زیادہ ٹف ہیں۔ تو پہلے تو یہ الحمدللہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جب سے اس کی کال بابا سی نے دی ہے، جب سے سندھ کے اندر حالات خراب ہوئے، تو بابا سی الحمدللہ تقریباً جتنے بھی شہر ہیں، جہاں الحمدللہ جہاں ہمارے دوست ساتھی ہیں اور جہاں گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں، ادھر کیمپس لگا دیے گئے، جو ہے وہ مکلی ٹھٹا سے، پھر گولارچی، پھر جو ہے اپنا بدین، پھر اس کے بعد اس کے سیرانی آتا ہے، اس کے اندر لواری شریف کے اندر تو کتنے ہی دیہات ہیں، جو 10-12 دیہات ہیں جس کے اندر ویلفیئرس بھی بعض اوقات نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ وہ 8-9 کلومیٹر اندر ہیں۔ کافی ایسی جگہیں ہیں جہاں کشتی کی ناؤ کی صورت میں، کل بھی ہم ترائی کی ایک جگہ ناؤ کی جو ہے نا اس میں جا رہے ہیں، اور کافی وہاں پہ ایسے بدین کے ایسے علاقے ہیں جن کی وجہ جڈو میں، وہاں پہ ہمارے وہاں مخدوم صاحب ان کو بھیجا، وہ ناؤ میں جا رہے ہیں، وہاں کھانا پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ سوچو کہ حالات اس وقت بہت خراب ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جہاں ہو سکے، آپ ایک تو ادھر سے بابا صحیح مدینہ شریف سے ایک پیغام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس وقت ہمارا اجتماعی توبہ استغفار کریں، اور لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری تکلیف بھی وہ دینے والا ہے، آزمائش دینے والا ہے، امتحان دینے والا ہے، اور اس سے نجات بھی وہی دینے والا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں ان سارے ساتھیوں دوستوں کا کہ جنہوں نے خدمت کی، اور جس طرح جو کھانا پلایا جا رہا ہے، کھانا پانی، جو ضروریات کی چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، راشن دیا جا رہا ہے۔ جعفر آباد بلوچستان میں بابا سی کی طرف سے الحمدللہ تقریباً جو ہے وہ بھی اس ویک کے اندر بہت سامان وہاں پہنچا الحمدللہ، اور وہاں لاڑکانہ کے اندر بھی اور تقریباً جگہوں پہ۔ تو الحمدللہ میں کل بھی سارا اس طرف جو ہے وہ ٹھٹا سے، پھر جا کے گولارچی، پھر بدین، سارا ٹرنو جان محمد سے وزٹ کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ آج یہ میرے کو خاص ہے، انشاءاللہ آج کھائیں گے بھی ان کے ساتھ، کھلائیں گے بھی، جو ہمارے بھائی متاثرین ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور اللہ کی راہ میں، مثلا کوئی کہتا ہے ہم سے تو یہ اتنی بڑی کیسے، ایک کھجور خدا کی راہ میں کسی کو کھلائی تو تم خود کو جہنم سے بچا گئے، ایک کھجور۔ تو اصل کیا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ لقمۃ فی بطنی جا، ایک بھوکے کے پیٹ میں ایک نوالا آپ نے دیا، خیر من الف جامعہ، 1000 آپ نے 1000 آپ نے مسجد تعمیر کی، اور یہاں بھوکا مر رہا ہے اس کو آپ نے ایک نوالا دیا۔ اتنا ہو سکے جو جہاں ہے، ضروری نہیں کہ ادھر ہیں، نہیں، میں جہاں آپ موجود ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے
جو ہے وہ جو ساتھی وہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں جو وہاں متاثرین ہیں، جن کو جس شہر میں آپ وہاں سیلاب آیا ہے ادھر جو صاحب استعداد ہیں پہنچیں اور ان کی مدد کریں، چاہے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، ایک دانہ بھی دے سکتے ہیں ان کو دیں، جہاں آپ خود اور اپنے ہاتھوں سے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب اپنے ہاتھ سے کسی کو ایک کھجور دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود کھلاتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہمیں دے دیا اور ہم نے دی نہ دی، نہیں، آپ خود جاؤ اس بھوکے کو کھلاؤ، اور اس کو جب کھجور دیتے ہو، جیسے آج کراچی سے ہمارے دوست ہیں وہ خود چل کر آئے ہیں یہاں پر، اور انہوں نے الحمدللہ اس طرح آپ خود آئیں اور لوگوں کو بٹھائیں، آپ کو احساس ہوگا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ وقت صحبت ہر کسی یار است و حریف، جب خوشی کے دن ہوتے تو سارے دوست اور یار آ جاتے ہیں ساتھ، لیکن وقت درد و غم بجز حق کو الیف، جب مشکل اور درد کے وقت ہوتے ہیں تو سوائے سچے کے کوئی بھی دوست نہیں بچتا ہے۔ تو الحمدللہ میں خود بھی ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مثلا ایک دوست ہیں وہ آئے ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں بولو ہم کھانا لگاتے ہیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ میرپور خاص میں آپ لگاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ چاول نہیں لگاؤ، چاول جتنا لوگ کھا رہے ہیں لوگوں کو چاول ایری لوگوں کو بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیلی بیسس پہ ایک چیز روٹین میں تو نہیں کھا سکتے، تو کہا کہ آپ وہاں حلیم لگاؤ، تو 3 دن سے الحمدللہ 2 دن سے وہاں حلیم چل رہا ہے، تو لوگوں کو جو دلوں سے دعا نکلی ہے انہوں نے مجھے ریویوز دیے کہ لوگ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے جس نے یہ اہتمام کیا۔ تو مقصد آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت حقیقی طور میں سیدنا علی نے فرمایا آپ سب میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جس میں زیادہ احساس ہے۔ آج احساس کا وقت ہے، آپ جب مثلا، اور دوسرا یہ کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی میڈیکل انشاءاللہ جو ہے وہ کیمپ کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ابھی لوگ بچے وہ بیمار ہو رہے ہیں، اور گھر میں مائیں بیٹیاں ہیں وہ بیمار ہو رہی ہیں، اور بلغم زکام بخار یہ اس وقت کیونکہ پانی کی وجہ سے زیادہ پھر بارشیں، پانی فلڈنگ، اور اس وجہ سے زیادہ خارش، ڈائریا، یہ بیماریاں بھی آ رہی ہیں، تو میڈیکل جو ہے وہ بھی اس وقت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی کیمپنگ تقریباً ڈسٹرکٹ کے اندر ہوگی باوسی کی طرف سے انشاءاللہ، اور جماعت قادریہ محمودیہ کی طرف سے ہوگی، اور انشاءاللہ، اور میں خصوصی جانوروں کے اینیمل ڈاکٹرز جو ہیں جہاں کوشش کریں وہ ضرور ان تک پہنچیں اور ان کی جو ہے وہ علاج کریں، اس سے جو ہے کہ اصل کیونکہ اس غریب مسکین کا جو سارا اثاثہ ہے وہ جانور ہے، بالکل، اس کے پاس ایک کٹا ہے یا اس کے پاس ایک بکری ہے یا اس کے پاس ایک گائے بھینس ہے، وہ اس کا اثاثہ ہے، اس کی ملکیت ہے، قیمت ہے، تو اس کی حفاظت ہو جائے گی تو اس کی ملکیت کی لائف ٹائم حفاظت ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ اور مثلا جیسے اگر کوئی انسان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم جانور کو دوا دیتے ہیں تو یہ ہم فرق نہیں کرتے نا کہ جانور شیعہ یا سنی ہے، جانور ہندو یا مسلمان ہے، یہ فرق نہیں کرتے نا، دیتے ہیں اس کو، اس کے لیے دوا دیں گے، تو اس وقت جس طرح جانوروں کے لیے ہمیں اس طرح کرنا ہے، اس میں فرق نہیں دیکھنا۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس بھی کسی کو اس وقت محتاج ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، جو کچھ ہو، اس کو انسان سمجھ کے اس وقت اس کی مدد کریں، جو متاثر ہے، جو جہاں آپ کو نظر آئے آپ خود جائیں اس کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جزائے خیر، اور اس سے اللہ تعالیٰ یہی اصل وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے اٹھیں، اپنے لوگوں کے لیے اٹھیں، اپنے بھائیوں کے لیے اٹھیں۔ اور میں خصوصی سب سے زیادہ الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا یہ سارے ہفتے سے کہ میرپور خاص کے اندر عمر کوٹ سامارو یہ سارے کھانا بناتے ہیں اس پوری جو ہے نا بیلٹ کے اندر، یہ سارے تو وہ جتنے ورکر وہاں ٹیم جا کے خود کھانا کھلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، یہ جو محنت کر رہے ہیں ہمارے جو جماعت کے فقیر ہیں، ساتھی ہیں، تو میں سب سے زیادہ شکر گزار ان کا ہوں کہ وہ خود اپنے جو ہے وہ گھروں سے اس نیت سے نکلتے ہیں کہ آج جا کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جا کے کھانا تقسیم کر کے ان کو کھلائیں گے۔ تو وہ جو ورکنگ کر رہے ہیں، وہ جو گراؤنڈ پہ جا کے کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ جو خدمت ہے وہ شخص کر رہے ہیں جس کا پسینہ اس جگہ پہ بہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو، ساتھیوں کو جو کھڑے ہیں میرے پیچھے، حافظ بلال ہے، ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، ہمارے جمال ناریجو صاحب کے انڈر کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر اشفاق ہیں الحمدللہ، مراد بھائی وہ باغ دوڑ کر رہے ہیں، حافظ بلال ہے، ان کی پوری نوجوانوں کی ٹیم ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور خلیفہ صاحب بھی الحمدللہ ادھر ہیں۔ جماعت کے سارے ساتھی دوست احباب جتنے ہو سکیں وہ اپنے اپنے علاقے میں جائیں اور وہاں میرپور خاص کے علاقوں میں دیکھیں جدھر لوگوں کو نقصان ہے، خدا را ایک بھی انسان کو آج
آج آپ نے کھانا دیا۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اختتام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ، امام غزالی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن رب کریم ایک شخص کو کہے گا، اے بندہ تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو وہ کہے گا یا رب العالمین انت رزاقنا کیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، تو ہمارا رزاق ہے، تو ہمیں کھلاتا ہے۔ تو فرمایا نہیں اے بندے، تیرے پاس ایک مسکین بھوکا آیا تھا، اس کو دے دیتا تو گویا تو نے میرے پاس وہ طعام رکھ دیا ہوتا، آج میں اس کے اجر میں تجھے بخش دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں، یہ رب کی توفیق ہے، ہم اور آپ نہیں کر رہے، یہ رب کریم کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے اسے کام لیتا ہے۔ جزاک اللہ، شکراً، ماشاء اللہ، بسم اللہ۔